الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم مدینہ نبویہ کے فضائل جانیں گے۔ مدینہ منورہ یا مدینہ نبویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام ہے، جو آپ کی نظر میں محبوب ترین شہر تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا مسکن ٹھہرا اور جو آپ کے لیے جائے ہجرت ٹھہری، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اذیتوں سے تھک کر کے اسی سرزمین کی طرف آپ ہجرت کرتے ہیں اور اسی سرزمین پر بسیرا کرتے ہیں۔ اسی سرزمین کی طرف صحابہ نے بھی ہجرت کی تھی اور اسی سرزمین پر انصار اور مہاجرین کے بیچ بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، جسے مواخات کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر و محراب ہے اور اسی سرزمین پر آپ کی قبر مبارک بھی ہے، اور اسی سرزمین پر وہ مسجد بھی ہے جسے آج ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے فضائل میں سب سے پہلے اس کے نام پہ غور کریں تو اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو طابہ اور طیبہ کا نام دیا ہے، اور طابہ اور طیبہ دونوں طیب سے نکلا ہوا ہے، اور طیب کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ۔ گویا کہ مدینہ کی دھرتی ایک پاکیزہ دھرتی ہے، مبارک دھرتی ہے، پاک دھرتی ہے۔ پاک دھرتی اس لیے بھی ہے کہ یہ شرک و بدعت سے پاک ہے، یہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہے، اور اس کی آب و ہوا بھی بہت ہی مناسب ہے۔ مدینہ کا ایک نام مدینہ بھی ہے، جس کو مدینہ نبویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ نبویہ کہنا بہتر ہے۔ مدینہ منورہ بھی کہا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس کو مدینہ نبویہ کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اس کا نام مدینہ پڑ گیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس کو یثرب کہتے تھے۔ مدینہ منورہ مکہ کے بعد سب سے افضل دھرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا، صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے دوسری مسجدوں کے مقابلہ میں سوائے مسجد حرام کے 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جسے روضہ کہا جاتا ہے۔ اس روضہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ گویا کہ روضہ میں نماز ادا کرنا جنت کے ایک حصے میں نماز ادا کرنے کے جیسے ہے۔ اسی دھرتی پر جیسا کہ ہم نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ہے۔ قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس احترام سے جانا چاہیے اور کہنا چاہیے، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرف جانا چاہیے اور کہنا چاہیے، السلام علیکہ یا ابا بکر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرف جانا چاہیے اور کہنا چاہیے، السلام علیکہ یا عمر بن خطاب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت کے وقت ادب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور کسی طرح کی بھی شرعی مخالفت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ مدینہ میں مسجد قباء بھی ہے، وہ مسجد جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے وقت سب سے پہلے بناتے ہیں جب آپ قباء میں ٹھہرتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ آتے ہیں تو مسجد نبوی کی تعمیر
فرماتے ہیں۔ اس مسجد میں اگر ہم باوضو ہو کر کے نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمیں ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن خدیمہ کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء آ کر نماز ادا کی تو اسے ایک عمرے کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ مدینہ میں 4 ایسی جگہیں ہیں جن کی زیارت مسنون ہے، اور صرف یہی 4 جگہیں ہیں جن کی زیارت مسنون ہے، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کی زیارت مسنون نہیں ہے۔ پہلی جگہ قبر رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مسنون ہے۔ دوسری جگہ مسجد قباء کی زیارت مسنون ہے، جہاں پہ ہم جا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھیں تو ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری جگہ بقیع الغرقد، یعنی وہ بقیع جس میں صحابہ کرام صحابیات کی قبریں ہیں اور بعد کے دنوں میں اللہ والوں کی قبریں ہیں، مدینہ والوں کا قبرستان ہے۔ اور چوتھی جگہ جو ہے وہ شہدائے احد کی زیارت ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر احد کے شہداء کو دفن کیا گیا ہے تو اس جگہ کی بھی زیارت مسنون ہے، کیونکہ قبروں کی زیارت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت مکۃ او اشد، کہ اللہ جس طرح تو نے مکہ کی محبت عطا کی ویسے ہی ہمیں مدینہ کی بھی محبت عطا فرما، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مدینہ حرمت والی دھرتی بھی ہے، اسی لیے اس کے جو حرمت کے علاقے ہیں وہاں کے درخت نہیں کاٹے جاتے اور وہاں کوئی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان مدینہ کی طرف سمٹ کر آ جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان الایمان لیأرز الی المدینۃ کما تأرز الحیۃ الی جحرہا، کہ ایمان مدینہ کی طرف سمٹ کر کے آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر کے آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ مدینہ کی یہ خوبی یہ ہے کہ مدینہ کی طرف ایمان اخیر وقت میں سمٹ کر آ جائے گا۔ مدینہ کی پریشانی پر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کوئی بھی مدینہ کی سختی اور مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرتا ہے تو میں کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا یا اس کے لیے گواہی دوں گا۔ تو یہ مدینہ کی خوبی ہے کہ وہاں رہتے ہوئے وہاں کی تکلیف اور پریشانی کو کوئی جھیلتے ہوئے وہاں وفات پاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر تھا کاش کہ وہ جانتے۔ مدینہ میں طاعون اور دجال کا بھی داخلہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ مدینہ کے حدود پر فرشتے مقرر ہیں، اس سرزمین پر نہ طاعون داخل ہوگا اور نہ ہی دجال یہاں آ سکے گا۔ مدینہ کی دھرتی پر عجوا کھجور بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، من تسبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، کہ جس کسی نے بھی ہر دن صبح 7 عجوا کھجوریں کھا لی تو اس دن اس کو کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ مدینہ کے عجوا کھجور کی یہ اہمیت ہے۔ مدینہ گندے لوگوں سے اس دھرتی کو پاک کرتی ہے، یعنی مدینہ کی دھرتی پر گندے لوگ نہیں بس سکتے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انما المدینۃ کالکیر تنفی خبثھا،
کہ مدینہ لوہار کی بھٹی کے جیسے ہے جو یہاں کی گندگی کو دور کرتا ہے اور اچھائی کو جذب کرتا ہے۔ تو جو مدینہ میں گندے لوگ جائیں گے وہاں نہیں ٹک سکیں گے، وہاں سے وہ نکل ہی جائیں گے، کیونکہ مدینہ اچھے لوگوں کی بستی ہے۔ مدینہ کے رہنے والوں کے لیے برائی کا ارادہ رکھنا بھی اپنے انجام کے لیے خود کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، من اراد اہل المدینۃ بسوء اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، کہ جس نے اہل مدینہ کے تئیں برا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے ویسے ہی اہل مدینہ کے لیے برا ارادہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا۔ اور مدینہ میں وفات پانے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها، کہ جس سے ہو سکے کہ اس کی وفات مدینہ میں ہو تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ اس کی وفات مدینہ میں ہو، کیونکہ جو مدینہ میں وفات پائے گا اس کے لیے میں خاص شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ تو یہ ہے مدینہ کی فضیلت، اس مدینہ سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ اور مدینہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔